عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے حرف کی تعریف، اس کی علامتیں اور اس کی قسموں کو بیان کیا تھا۔ آج ہم مرکبات، اس کی قسموں اور ان کے اعراب کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ ہم آپ کی کتاب سے عبارت بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور مختصر توضیح بھی کریں گے۔ آپ اسے بغور سنیں، اور اگر کسی قسم کا کوئی شک اور تردد ہو تو براہ راست مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا حل پیش کر دیا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں: الفصل الثالث، تیسری فصل، المرکبات و انواعها و اعرابها۔ مرکبات اور اس کی قسموں اور ان کے اعراب کے سلسلے میں ہے۔ اب مصنف مرکب کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں: المرکب قول مؤلف من کلمتین او اکثر لفائدۃ۔ مرکب ایسا قول ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مرکب ہو، مؤلف ہو، لفائدۃ، کسی فائدہ کے لیے، سواء اکانت الفائدۃ تامۃ، چاہے وہ فائدہ پورا ہو، مثل النجات فی الصدق، النجات فی الصدق کے مثل میں، ام ناقصۃ، یا ادھورا ہو، مثل نور الشمس، نور شمس کے مثل میں، الانسانیت والفاضلۃ، عمدہ انسانیت، ان تتقن عملک، اگر تو اپنا کام مضبوط اور مستحکم کرے۔ عزیز طلبہ، مصنف نے مرکب کی تعریف کی۔ اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ مرکب ایسا قول ہوتا ہے جو کم از کم دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی فائدے کے تحت ہوتا ہے۔ اب اگر فائدہ تامہ ہو، پورا ہو، تو اسے مرکب تام بولتے ہیں، اور اگر فائدہ ادھورا ہو، ناقص ہو، تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مرکب تام اور مرکب ناقص کی قسموں کو آپ سمجھ لیں تو آنے والی مثالیں آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ مرکب تام اسے کہتے ہیں کہ جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، کسی چیز کا کوئی انتظار باقی نہ ہو، اور اس میں کسی لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ اور مرکب ناقص اسے کہتے ہیں کہ جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، کسی لفظ کے ملانے کی ضرورت ہو اور کسی لفظ کا انتظار ہو۔ تو مرکب تام کی مثال مصنف نے یہ بیان فرمائی: النجات فی الصدق،
صداقت اور نجات، چھٹکارا صداقت اور سچائی میں ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس مثال کو دیکھیں کہ النجات پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ فی ہے، تیسرا کلمہ الصدق ہے۔ تو یہ 3 کلموں سے مرکب ہے اور یہ مرکب تام کی مثال ہے۔ ناقص کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے نور الشمس الانسانیت الفاضلہ ان تتقن عملک۔ تو نور الشمس سورج کی روشنی، اس کو بولنے کے بعد مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہ آئی، بلکہ کسی لفظ کے ملانے کی اس میں ضرورت ہے، جیسے نور الشمس ضئیل کہہ دیا گیا، سورج کی روشنی ہلکی ہے، مدھم ہے۔ اسی طرح سے الانسانیت الفاضلہ، عمدہ انسانیت، اس میں بھی مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ بولنے کے بعد، الانسانیت الفاضلہ بولنے کے بعد اس کا پورا مفہوم سمجھ میں نہ آیا اور پوری بات ظاہر نہ ہوئی۔ یوں ہی ان تتقن عملک میں مخاطب کو کسی لفظ کا انتظار ہے، پوری بات اور پورا مفہوم اس سے سمجھ میں نہ آیا۔ عزیز طلبہ، یہاں سے مرکب کی قسموں کو بیان فرماتے ہیں مصنف، فرماتے ہیں والمرکب ستۃ انواع، مرکب کی 6 قسمیں ہیں، اسنادی و اضافی و بیانی و عطفی و مزجی و عددی۔ مرکب اسنادی، مرکب اضافی اور مرکب بیانی، مرکب عطفی، مرکب مزجی اور مرکب عددی، یہ کل 6 قسمیں ہوئیں۔ مرکب اسنادی کی تعریف سمجھنے سے پہلے تقریب فہم کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسناد کسے کہتے ہیں، مسند اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کس چیز کا نام ہے، مسند کس چیز کا نام ہے، اور اسناد کس چیز کا نام ہے۔ المرکب الاسنادی، مرکب اسنادی، تو آپ سنیں اسناد کسے کہتے ہیں۔ اسناد کسی چیز کا دوسری چیز پر حکم لگانا، اسے اسناد کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ معروف اور مشہور مثال آپ لے لیں، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو اب زید کھڑا ہے تو قیام، کھڑے ہونے کا حکم، قیام کا حکم ہم زید پر لگا رہے ہیں، اسی چیز کا نام اسناد ہے۔ یوں ہی زید ضاحک، زید ہنس رہا ہے، تو زید ضاحک میں زید ہنس رہا ہے، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ ضاحک یعنی ہنسنے کا حکم ہم کس پر لگا رہے ہیں، زید پر لگا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک چیز کا حکم لگانا کسی دوسرے چیز پر، اس کا نام اسناد ہے۔ اور مسند کسی چیز کا کسی دوسری چیز پر حکم لگانا، اس کا نام مسند ہے اور محکوم بھی ہے۔ یوں ہی مسند الیہ، جس پر ہم کسی چیز کا حکم لگاتے ہیں اسے مسند الیہ کہتے ہیں اور محکوم علیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہم انسان اور بشر لے لیں تو بشر معنی انسان اور انسان معنی بھی بشر، یوں ہی مسند کو محکوم بھی اور مسند الیہ کو محکوم علیہ کہتے ہیں۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں،
الاسناد هو الحکم بشیء علی شیء، اسناد وہ کسی چیز کا حکم لگانا ہے کسی دوسری چیز پہ. کالحکم علی زہیر بالاجتہاد فی قولی کا زہیر مجتہد، جیسے کہ زہیر پر اجتہاد کا حکم لگانا ہے فی قولی کا تمہارے قول زہیر مجتہد میں. اس مثال میں آپ دیکھیں کہ زہیر پر محنتی ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، لہذا زید مسند الیہ ہوا اور مجتہد مسند ہوا. کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ جس پر کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جس کا حکم ہم کسی چیز پر لگاتے ہیں وہ مسند ہوتا ہے. تو مجتہد کا حکم ہم لگا رہے ہیں زہیر پر، تو پتہ چلا کہ زہیر مسند الیہ ہے، اور جس کا حکم لگا رہے ہیں وہ مسند ہے، تو مجتہد مسند ہوا اور زہیر مسند الیہ ہوا. عزیز طلبہ، یہ چیزیں اس لیے بیان کی گئیں تاکہ مرکب اسنادی کی تعریف سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو. اب مرکب اسنادی کی تعریف آپ سنیں، ما تألف من مسند و مسند الیہ. مرکب اسنادی وہ ہے جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو، جیسے الحلم زین، بردباری زینت ہے، ویفلح المجتہد، کامیاب محنتی کامیاب ہوتا ہے. تو ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ الحلم زین، بردباری زینت ہے، اس میں الحلم کی طرف زینت کی اسناد کی گئی ہے، یعنی زین کو پھیرا گیا ہے، زین کی اسناد کی گئی ہے حلم کی طرف. تو گویا کہ حلم کا جو لفظ ہے وہ مسند الیہ ہوا اور زین کا جو لفظ ہے وہ مسند ہوا. یوں ہی ویفلح المجتہد، محنتی کامیاب ہوتا ہے یا ہوگا. تو اس مثال میں آپ دیکھیں فلاح کی نسبت، کامیاب ہونے کی نسبت مجتہد کی طرف کی گئی ہے. اس سے پتہ چلا کہ یفلح کا جو لفظ ہے وہ مسند ہوا اور المجتہد کا جو لفظ ہے وہ مسند الیہ ہوا. ویسمى جملةً ایضاً، اور اس کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے. عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم نے مرکب کی تعریف کی ہے اور مرکب کی جو 6 قسمیں ہیں ان 6 قسموں کو بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسناد اور مسند الیہ کی تعریف کو بھی ذکر کیا ہے، اور مرکب ناقص مرکب تام کو بھی اس کے ضمن میں بتایا ہے. آپ اسے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.